وقال تعالى في كلامه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے ماہ محرم کی خصوصیات، ماہ محرم کے عظیم پیغامات. انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اس سلسلے میں حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حضرات، ماہ محرم اگر تاریخی ناحیے سے دیکھا جائے یا پھر شرعی ناحیے سے دیکھا جائے تو یہ مہینہ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بہت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے اشہر حرم میں شمار کیا ہے. وہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا، وہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے اسی دن سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی. منها 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں. ماہ ذی-قعدہ ہے، ماہ ذی الحجہ ہے، ماہ محرم ہے جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ماہ رجب ہے. یہ 4 مہینے جن کو اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا، جن کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا قرار دیا. ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان مہینوں کے اندر گناہوں سے، معصیتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، جنگ و جدال سے، قتل و قتال سے، بغض و حسد، کینہ کپٹ سے بچ کر کے زندگی گزاریں. دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان 4 مہینوں کے اندر بالخصوص اور سال کے 12 مہینوں کے اندر بالعموم گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو حضرات، یہ ماہ محرم کی پہلی خصوصیت ہے کہ اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے محترم مہینہ قرار دیا ہے. اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی ہے، اور یہ فضیلت بیان کی ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. ماہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ محرم کے مہینے، اللہ کے مہینے محرم کے روزے. حضرات، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کریں، کثرت کے ساتھ صوم کا اہتمام کریں، اور نہ صحیح تو کم از کم عاشورے کے روزے کا ضرور اہتمام کریں.
عاشورہ کا روزہ، جس روزے کا اہتمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو حکم دیا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ یعنی ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ، اس روزے کا ہمیں اور آپ کو ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور اس روزے کو رکھنے کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی چاہیے۔ مخالفت کس انداز سے کرنی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو طریقہ بھی بتلایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليہود، اے مسلمانوں، ماہ محرم کے اندر یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں تمہیں یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ یہودی صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں 9ویں اور 10ویں 2 روزے رکھنے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بات کا پیغام دیا اور کہا کہ اگر تم نے 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا خالف الیہود، تو گویا کہ تم نے یہودیوں کی مخالفت کر دی۔ تو حضرات، یہودیوں کی مخالفت کے لیے ہمیں ماہ محرم کے اندر عاشورہ کے 2 روزے رکھنے ہیں، ایک 10ویں محرم کا روزہ اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا روزہ۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی انسان 9ویں تاریخ کا روزہ نہ رکھ پائے تو اسی صورت میں 10ویں تاریخ کا روزہ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ وہ 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھ لے، لیکن بہرحال 2 روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت یہ بیان کی کہ یکفر السنۃ الماضیہ، اگر ہم 2 روزے کا اہتمام کر لیتے ہیں تو ماضی کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، پچھلے 1 سال کی خطائیں ہماری مٹا دی جاتی ہیں۔ حضرات، تو پتہ یہ چلا اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور نہ صحیح تو کم از کم عاشورہ کے روزے کا ضرور اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھتے ہوئے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے 1 سال کی خطائیں ہماری معاف کر دی جاتی ہیں، مٹا دی جاتی ہیں۔ حضرات، یہ ماہ محرم کی دوسری خصوصیت ہے۔ ماہ محرم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر اس مہینے کی اضافت اللہ رب العالمین کی طرف کی ہے۔ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں سب سے افضل روزے اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حضرات، ذرا غور کریں، تصور کریں، سارے کے سارے مہینوں کا خالق اللہ ہی ہے، سارے مہینوں کا مالک اللہ ہی ہے، سارے مہینوں کا رازق اللہ ہی ہے، سارے مہینوں کا پالنہار اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ماہ محرم کے تعلق سے کہا گیا شہر اللہ، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے ماہ محرم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس سے ماہ محرم کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ جیسے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس روئے زمین میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، ساری کی ساری مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، ساری کی ساری مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں، لیکن اس کے باوجود خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا گیا۔ کیوں؟ اس سے خانہ کعبہ کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس سے خانہ کعبہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے مہینوں کا خالق اللہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود ماہ محرم کے لیے کہا گیا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس سے بھی ماہ محرم کی عظمت، ماہ محرم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضرات، یہ ماہ محرم کی ایک تیسری خصوصیت ہے۔ ماہ محرم کی ایک چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ماہ محرم یہ وہ مہینہ ہے کہ اسی مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرات، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کیلنڈرز ہیں، سارے کیلنڈروں کا تعلق کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عیسوی کیلنڈر
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ہوا ہے۔ یہودی کے یہاں جو کیلنڈر چلتا ہے اس کا تعلق اس دن سے ہے جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے تخت پر بیٹھے۔ اسی طرح ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جو کیلنڈر چلتا ہے اس کو بکرمی کیلنڈر کہتے ہیں۔ اس کا تعلق راجہ بکرما سے ہے، راجہ بکرما کی پیدائش سے اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے۔ رومن کیلنڈر کا تعلق سکندر سے ہے۔ حضرات سوال یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا تعلق کس سے ہے؟ اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے کیا گیا ہے؟ حضرات قربان جائیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دراندیشی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توجہ دلانے پر اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا۔ وجہ کیا بنی؟ یمن سے لیٹر آتے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفیوز ہو جاتے تھے، کون سا لیٹر پہلے آیا، کون سا لیٹر بعد میں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنفیوز ہو جاتے تھے۔ اسی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک میٹنگ بلائی اور میٹنگ کے اندر بات رکھی گئی کہ ہمیں ڈیٹ کا ایک سسٹم بنانا ہے، ہمیں تاریخ کا ایک سسٹم بنانا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ آغاز کہاں سے کیا جائے، اس کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ بات یہ طے ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو موضوع بنا کر کے کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کو موضوع بنا کر کے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا۔ حضرات آج جب ہم ہجرت کا نام سنتے ہیں تو صرف ہمارے ذہن و دماغ کے اندر یہی بات آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اسی چیز کا نام ہجرت ہے۔ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچ گئے، اسی بات کا نام ہجرت ہے۔ صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اسی چیز کا نام ہجرت ہے۔ حضرات ہجرت یہ بھی ہے، لیکن حضرات یاد رکھیں ہجرت اسلامی تاریخ کے اندر ایک عظیم انقلاب کا نام ہے۔ ہجرت اسلامی تاریخ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانیوں کا نام ہے۔ ہجرت اسلامی تاریخ کے اندر صحابہ کرام کی عظیم قربانیوں کا نام ہے۔ ہجرت اسلامی تاریخ کے اندر صحابیات کی عظیم قربانیوں کا نام ہے۔ حضرات یہ ہجرت ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اگر تمہارے لیے اپنی بستی میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، اگر رب العالمین کی عبادت کرنا مشکل ہو جائے، تمہیں اپنے بستی کے اندر توحید کو لے کر کے چلنا مشکل ہو جائے، اگر تمہارے لیے ایمان کو لے کر کے چلنا مشکل ہو جائے، تمہارے لیے نمازوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے، اذان پر پابندی لگا دی جائے، اسلامیات کے اوپر پابندی لگا دی جائے، ایسے حالات اگر پیدا ہو جائیں، پھر بھی تمہیں کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، پھر بھی تمہیں شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، بلکہ تمہیں اس بستی کو چھوڑ دینا ہے جس بستی میں رہ کر کے رب العالمین کی عبادت کی اجازت نہ ملے۔ حضرات ہجرت ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے۔ حضرات ہجرت کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے، ہجرت کی اسلام کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، الہجرت تہدم ما کان قبلہا، ہجرت اپنے سے پہلے ساری خطاؤں کو مٹا دیتی ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرات آج جغرافیائی حد بندیوں کے اندر ہمیں اور آپ کو محصور کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر جائیں، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری ہجرت ہے، ایک باطنی ہجرت ہے۔ ظاہری ہجرت جیسے ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر جائیں، یہ ظاہری ہجرت ہے اور یہ امپاسبل بات ہے۔ آج کے دور میں یہ ناممکنات میں سے، آج کے دور میں ہم اور آپ ایسی ہجرت نہیں کر سکتے
جہاں تک باطنی ہجرت کی بات ہے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ باطنی ہجرت کے دروازے بہت سارے ہیں، سارے کے سارے دروازے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ باطنی ہجرت ہمیں اور آپ کو ضرور کرنا چاہیے۔ باطنی ہجرت کے دروازے کون کون سے ہیں؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ باطنی ہجرت کے دروازے مثلا ہم کفر سے اسلام کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، ہم شرک سے توحید کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، ہم بدعت سے سنت کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، ہم بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، ہم جھوٹ سے سچ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، خیانت سے امانت کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ حضرات یہ ہجرت کے باطنی دروازے ہیں، یہ سارے کے سارے دروازے ہمارے لیے اور آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ایسی ہجرت کو آج ضرور کریں۔ حضرات یہ ماہ محرم کی چوتھی خصوصیت تھی کہ اس مہینے سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا گیا، اس مہینے سے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا گیا۔ حضرات ماہ محرم کے تعلق سے ایک پانچویں بات آپ یاد رکھیں کہ ماہ محرم کی جو فضیلتیں اور بالخصوص ماہ محرم کی 10ویں تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی جو فضیلتیں، اس کی فضیلتوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے، لوگوں کا تصور یہ ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یوم عاشورہ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے حاصل ہے کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرات یہ باطل فکر ہے، یہ باطل تصور ہے، یہ باطل خیال ہے، چونکہ دین تو پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 50 سال پہلے ہی دین مکمل ہو چکا تھا، پھر اس دین کی فضیلت کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرات ایسا پاسبل ہی نہیں، تو پھر اس دن کو فضیلت کیسے حاصل ہے؟ اس دن کی فضیلت کے اسباب کیا ہیں؟ حضرات 10 باتیں یاد رکھیں جو احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ حضرات اس دن کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے، 10ویں محرم کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہے کہ حدیث کے اندر اس دن کو یوم صالح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ کے دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اس دن روزے کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا ھذا یوم صالح، یہ ایک نیک دن ہے، یہ ایک صالح دن ہے۔ حضرات اس دن کو فضیلت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم و استبداد سے نجات دی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، یہ عاشورہ کا دن، 10ویں محرم کا دن، یہی وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی۔ حضرات اس دن کی فضیلت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ حدیث کے اندر اس دن کو ھذا یوم عظیم، یوم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھ رہے ہیں، پیارے نبی نے پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ یہودیوں نے کہا ھذا یوم عظیم، یہ دن ایک بابرکت دن ہے، عظمت والا دن ہے۔ حضرات یہ دن یوم صالح بھی ہے اور یہ دن یوم عظیم بھی ہے، اس وجہ سے یہ دن برکتوں والا دن ہے۔ اسی طریقے سے حضرات اس دن کو فضیلت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں قالوا یا رسول اللہ انہ یوم تعظمہ الیہود والنصارہ، یہ جو 10ویں محرم کا دن ہے، یہ اللہ کے رسول اس دن کی تعظیم تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں۔ حضرات اس دن کو فضیلت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب فرعونیوں کے ظلم و استبداد سے نجات ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزے کا اہتمام کیا، شکرانے کے طور پر روزے کا اہتمام کیا،
اسی طرح سے حضرات اس دن کو فضیلت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ یہودی اہل کتاب اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، وہ عاشورہ کے دن روزے کا اہتمام کرتے تھے اور اس دن کو عید کے طور پر مناتے تھے۔ اپنی خواتین کو زیورات پہناتے تھے، عمدہ لباس زیب تن کرواتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صومو انتم، تم اس دن روزے کا اہتمام کر لیا کرو، تم اس دن روزہ رکھ لیا کرو۔ حضرات اس دن کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ کفار مشرکین یعنی قریش کے لوگ بھی زمانہ جاہلیت کے اندر اس دن روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ، یہ عاشورہ کا دن 10ویں محرم کا دن، یہ وہ دن ہے کہ جس کے اندر زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرات اسی دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کا اہتمام کیا۔ جب تک آپ مکہ میں رہے روزے کا اہتمام کرتے رہے، جب آپ مدینہ آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر بھی روزے کا اہتمام کیا، صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ میرے صحابہ اگر چاہتے ہو تو اس دن روزے کا اہتمام کر لو، نیکی مل جائے گی، لیکن اگر نہیں چاہتے ہو تو اسی صورت میں روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات اس دن کو فضیلت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ اسی دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود، 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ کر کے تم یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور 10ویں چیز حضرات یاد رکھیں، اس دن کو فضیلت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ اسی دن خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ يَوْمًا تُسْتِرُهُ الْكَعْبَةُ، یہی وہ 10ویں محرم کا دن ہے کہ جس کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ تو حضرات یوم عاشورہ کو فضیلت کیوں حاصل ہے، اسباب کیا ہے، وہ سارے کے سارے اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ ان اسباب کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے یوم عاشورہ کو دین اسلام کے اندر فضیلت دی گئی ہے، دین اسلام کے اندر برتری عطا کی گئی ہے۔ اس دن کی فضیلت کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ یوم عاشورہ کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت ہی گہرا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے اس دن کا بڑا گہرا ربط ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا کے اندر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرات اس کے اوپر جس قدر بھی افسوس کی جائے کم ہے، لیکن حضرات ہم یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک آزمائش تھی کہ جس آزمائش کے اندر وہ کامیابی حاصل کر کے جنت کے اس مقام کا حقدار بن گئے جس مقام کی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر کی تھی۔ کہا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، اے لوگوں یاد رکھو یہ جو میرے دو نواسے ہیں، یہ میرے دونوں نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرات ان کو جو یہ مقام ملا، ان کو یہ مقام یوں ہی نہیں ملا، ان کو جو یہ کامیابی ملی، ان کو یہ کامیابی یوں ہی نہیں ملی ہے، انہوں نے زندگی کے اندر بڑی قربانیاں دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر کرسی کی قربانی دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ خلافت والی کرسی کوئی معمولی کرسی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی کی قربانی دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی جان کی قربانی پیش کی، ان دونوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنی اپنی قربانیاں پیش کر کے جنت کے اس مقام کو حاصل کر لیے جس مقام کی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے اندر کی تھی۔ حضرات، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے، ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک سوگ مناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ حضرات، اس کی اسلام کے اندر اجازت ہے، لیکن اسلام کے اندر اس کا قانون بھی بیان ہوا ہے۔ کتنا دن تک ہم سوگ منا سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر کسی انسان کا کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے تو ایسی صورت میں 3 دن تک صرف سوگ منانے کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو پھر 4 مہینہ 10 دن تک یا پھر وضع حمل تک سوگ منانا ہے۔ یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے کے تعلق سے بیان فرمائے۔ یہ کون سا تعلق ہے کہ ایک انسان جس کا 1400 سال پہلے انتقال ہو گیا، اس کی شہادت ہو گئی، حضرات یہ کون سا اسلام کا قانون ہے کہ آج بھی ان کے لیے سوگ منایا جائے، ماتم والی مجلس کا انعقاد کیا جائے؟ حضرات، ان ساری چیزوں کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ حضرات، ایک دو منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر ایک اور ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھرپور گالیاں دی جاتی اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ یزید بن معاویہ یہ تو حقوق اللہ کے پابند نہیں تھے، نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، شراب خوری کرتے تھے۔ اس انداز کے حضرات الزامات لگائے جاتے ہیں۔ آج کے لوگ اس دور کے لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جس دور کے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کے اندر شامل فرمایا ہے۔ اور حضرات، جو لوگ اس انداز کے الزامات لگاتے ہیں انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا الی ما قدموا۔ لوگوں، مردوں کو گالی نہ دو، جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کو برا بھلا نہ کہو، انہوں نے جو کچھ اس دنیا کے اندر کیا وہ آگے چل کر کے اس کا انجام اور اس کا حساب وہ دیکھ لے گا۔ اگر تم ان کو گالیاں دو گے، اگر تم ان کے سلسلے میں اپنی زبان کو خراب کرو گے تو تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی، تمہاری اخروی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے حضرات، ہم اپنی زبان کو چلائیں، سوچ سمجھ کر کے چلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلنے والے جملوں سے ہماری اخروی زندگی تباہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے حضرات، آخری بات، جیسے ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے صحابہ کرام کے اوپر بھی طعن و تشنیع کی جاتی ہے، بالخصوص جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بھی غلط الفاظ اور غلط جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرات، یہ کون صحابہ کرام ہیں؟ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا اولئک هم المفلحون، یہی تو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ قرآن مجید نے صحابہ کرام کا مقام یہ بیان کیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے مسلمانوں، اگر تم ان کی طرح ایمان لے آؤ گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، اگر تمہارا ایمان ان کی طرح نہیں ہے تو تمہارے لیے اخروی نجات ممکن نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو گے تو میرے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے 1 مد یا آدھا مد کے برابر بھی پہنچ نہیں سکتے۔ پیارے نبی نے فرمایا، من سب اصحابی، اے لوگو جو انسان میرے صحابی کو گالی دیتا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اس انسان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔
فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ حضرات یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، اور ہم اپنی زندگی کے اندر احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے کلمے نکل جائیں جس سے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو اور ہماری اخروی زندگی تباہ ہو جائے۔ حضرات یہ ماہ محرم کے تعلق سے چند باتیں تھیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اخیر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔